سورۃ القارعہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1 القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ 2 مل قارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ 3 وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ القارعہ، کہ جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ القارعہ کا معنی ہے جب کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر زیادہ شدت سے کھٹکھٹایا جائے تو اسے کھڑکھڑانا بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر گھر کے اندر افراد سو رہے ہیں اور کوئی بہت زور سے آ کے اچانک دروازے کو کھڑکھڑا دے، بہت زور کے ساتھ دروازے کو پیٹے تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سونے والے لوگ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں گے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی کہ کیا حادثہ یا کیا مصیبت پیش آ گئی ہے جو اس طرح زور سے دروازہ کھڑکھڑایا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی معنی کو تصور کیجئے روز قیامت کے بارے میں، جس طرح سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ایک زوردار آواز کے جو انہیں آ کر گرفت میں لے لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کی وہ زوردار آواز آئے گی، اس کے آنے کا اعلان کیا جائے گا، تو گویا اس وقت بھی بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے یا اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اسی دنیا کی طرف توجہ ہوگی، لیکن جب وہ آئے گی تو اچانک گویا ہڑبڑا اٹھیں گے، کھڑکھڑانے والی، یعنی جو ہر چیز کو ہلا کر لرزا کے رکھ دے گی، اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دے گی۔ اس حادثے کی شدت کی وجہ سے اس قیامت کے دن کو قرآن مجید نے القارعہ کا نام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی القارعہ کا نام لینے کے بعد اس حادثے کی عظمت اور ہولناکی کو بتانے کے لیے ان الفاظ کی تکرار فرما رہا ہے۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ بس اب آپ متوجہ ہو گئے کہ ہم چاہے ترجمہ کریں کھٹکھٹانے والی، یا کہیں ہم کہ کھڑکھڑانے والی، یا ہم کہیں کہ وہ ہلا کے رکھ دینے والا حادثہ، تو الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ الفاظ کے انتخاب کا فرق ہے، معنی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ تو خداوند عالم اس عظیم دن کی عظمت کو سننے والے کے ذہن کی توجہ کروانے کے لیے فرما رہا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی یا وہ ہلا کر رکھ دینے والا حادثہ وہ کیا ہے؟ یعنی اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن تمہاری حسرت کا کیا عالم ہوگا، اس دن آنے والے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن جس کو خوشی ملے گی اس کی خوشی کی کیفیت کیسی ہوگی، کسی بھی چیز کا تم یہاں پر بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس دن جب وہ آئے گا تو کیفیت مناظر کس قسم کے ہوں گے۔ آیت نمبر 4 یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے، بکھرے ہوئے پتنگے، یہ جو
آپ اکثر دیکھتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں اگر جہاں پر کوئی لائٹ یا چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اس کے ارد گرد بہت سارے پروانے جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ٹکرا کر گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، آپس میں بھی ٹکراتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی بے نظم حرکت ہوتی ہے ان پروانوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن انسان جو آج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو اس دن تم انسانوں کی ایسی حالت دیکھو گے جیسے آج پتنگوں کی حالت دیکھتے ہو۔ کیا حیثیت ہوتی کسی پتنگے کی؟ ایک حقیر چیز ہے دیکھنے میں، اور وہ بھی دیواروں سے اور چیزوں سے ٹکرا ٹکرا کر زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، جو لائٹس جل رہی ہوتی ہیں ان سے ٹکرا ٹکرا کے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، اور جب اڑتے بھی ہیں تو بڑے بے ہنگم طریقے سے اڑتے ہیں۔ تو یہ تصویر پروردگار عالم اس لفظ کے ذریعے سے کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پروانے، ان الفاظ سے خداوند عالم ہمارے ذہنوں کو وہ تصویر، اس تصویر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم انسانوں کی حالت اس دن ایسی ہی ہوگی۔ اس روز لوگ، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جب روئی کو دھونا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل نرم اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو بالکل کمزوری اور نرمی کی علامت ہے۔ وہ چیز کہ جسے سخت ترین سمجھا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے، جیسے پہاڑ، قیامت کے دن ان کی ساری سختی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی پیغام ہے کہ جو آج تکبر کے پہاڑ ہیں اور اپنے مال اور اقتدار کے نشے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت طاقتور، ناقابل شکست سمجھتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہو جائیں گے جیسے ایک مثال دی پروانوں کی، بکھرے ہوئے پروانے، وہ بھی حقارت کی مثال ہے، کمزوری کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال پھر مزید سمجھانے کے لیے یہ دے دی کہ پہاڑ، یہ جو اس دنیا میں تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، چٹانوں کو دیکھتے ہو اتنی مضبوط ہے، قیامت کے دن یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ان کی حالت ہو جائے گی۔ واقعاً بھی یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو اتنے طاقتور پہاڑوں کی جو دن یہ حالت کر دے گا، تم انسان تو ان پہاڑوں کے مقابلے میں بڑے کم، تمہارے جسم مضبوط ہے، تمہاری حالت کیا کر دے گا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس دن کی ایک مختصر تصویر کے بیان کے بعد اب توجہ فرمائیے۔ اب انسان کی نفسیات ہے، جب اسے کسی خطرناک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اس دن، یہ ہوگا، تو ذرا وہ اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ذرا غور کرنے کی حالت میں زیادہ آ جاتا ہے۔ اب یہ حالت پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم فرما رہے کہ اس دن ہوگا کیا تمہارے ساتھ، حساب کتاب اعمال کا کس طرح سے لیا جائے گا، وہ تصویر بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں پہلے آپ کو بیان کر دیں تاکہ آیات کا معنی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگلی جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کا تولا جانا قرآن مجید میں پہلے بھی گزر چکا، فرمایا تھا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اس دن وزن یعنی تولا جانا، اعمال کا تولا جانا، یہ برحق ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں جب ہم سنیں کہ ہمارا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا اور ہمارا تو کوئی اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، بغیر دیکھے ہی مثلاً کوئی ممبر پہ آئے اور مثلاً خواب سنا رہا ہو کہ خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں کیا جا رہا تھا میں وہاں پر، تو وہاں پر فلان ہستی آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا ہم اعمال نامہ دیکھے بغیر ہی تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی روایات کو، اس قسم کے قصوں کو، یہ روایات تو نہیں، یہ قصے ہیں،
جو روایات کی شکل میں ڈال دیے گئے، اور اب تو کام اور بڑھ گیا۔ وہ قوم جو قرآن مجید کو یکسر نظر انداز کرتی ہے، اب وہ خوابوں پہ چلتی۔ اب قیامت کے دن کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، ہمارے پیر نے خواب دیکھا تھا، ہمارے عالم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ نے قرآن میں کیا تصویر بتائی ہے قیامت کی۔ اب خوابوں اور قصوں اور شعر و شاعری پر قیامت کا حساب آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شعروں میں سن رہے ہو اس طرح حساب ہوگا، جو فلان بزرگ نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اس قسم کی چیزیں۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن مجید ہے، سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پہلے وہاں سے دیکھ لینا کہ قیامت کیسی ہوگی، اس کے بعد پھر باقی جو داستانیں ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ توفیق ہم بار بار کہتے ہیں اسی کو ملتی ہے جس نے ایک اپنا رابطہ، مستقل رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور عقل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ رابطے میں ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہیں قرآن کے، لیکن عقل پھر بھی استعمال نہیں کرتے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، جب خواب سن رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، خواب سن رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، اگرچہ وہ خواب خلاف قرآن بات کر رہا ہو، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک جو دین کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑی عقلیں تیزی سے کام کرتی ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل عقل استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جو سن رہے ہیں اسی پہ سر دھن رہے ہیں اور اسی کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک بات پڑھی دوسری بات پڑھی جو اس پہلی کی مخالف ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں، ہماری اوقات کہاں کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو دین اللہ نے اس لیے بھیجا کہ بغیر سمجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باطل تصورات، کیونکہ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ جس بھی مسلک میں چلے جائیں وہ اپنی اسی اندھی عقیدت میں بات کریں گے۔ دلائل سے بات کرنے والے، خاص طور پر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنا عقیدہ، اپنے افکار کو بنایا ہو یا اصلاح کی ہو، یہ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملیں گے۔ تو قیامت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے، ذرا ان آیات کو بھی سورۃ القاریہ کی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 6 میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے موازین ثقیل ہوں گے۔ ثقلت، ثقل یعنی بھاری، ثقیل یعنی بھاری چیز، جس کے موازین، موازین وزن کی جمع ہے، یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر آتی ہے کہ مثلا ایک ترازو ہے، اس کے ایک طرف نیک اعمال ڈالے جائیں گے اور ایک طرف برے اعمال ڈالے جائیں گے، تو جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ سائڈ گویا کہ متعین ہو جائے گی۔ جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک یہ تصور ہے۔ ایک اور چیز بھی اس میں اضافہ فرما لیجئے، ہم جو عمل کرتے ہیں اسی ایک ہی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اول وقت میں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اہم کام سمجھتے ہوئے، بلکہ اہم ترین کام سمجھتے ہوئے پڑھی گئی نماز، اس کا وزن اور اس کے مقابلے میں ایسی نماز جو سستی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، بغیر توجہ کے جلدی جلدی پڑھی گئی ہو، ٹائم سے تاخیر کر کے پڑھی گئی ہو، یا خدا نخواستہ ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہو، اس نماز کا وزن، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، لیکن دیکھنے میں ایک ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا وزن برابر ہے اللہ کے۔ ایک نے خالص خدا کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا،
ایک نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا، جس کی نیت خالص تھی، فرض کریں اس کی خرچ کی ہوئی رقم کم تھی لیکن نیت خالص تھی، اور ایک نے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کیا، رقم بہت بڑی تھی، اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی، کمیت، مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اگر مقداریں دیکھا کرتا تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو مشکل پیش آتی، اور یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ کیا اللہ کی رضا صرف مثلا امراء کے لیے؟ پروردگار عالم کا نظام عدل پر مبنی ہے، اور عدل کے بعد پھر فضل پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کے پاس وزن رکھتی ہے۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہت سارے اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا کام، لیکن ہو سکتا ہے جب کرنے کے لیے اٹھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، جو کام کا اندازہ لگایا تھا اور جو اس کی طاقت تھی وہ کام اس سے بڑا نکلے، جتنی رقم اس کے پاس تھی اس سے زیادہ خرچ والا کام نکلے۔ نیت کا اللہ اجر دے دیتا ہے بشرطے کہ نیت اسی پکے ارادے والی ہو۔ ایسے نہیں گھر بیٹھ کے بندہ صرف نیت ہی کرتا رہے اور کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو بے ایمانی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے پاس کسی بھی عمل کا ہو سکتا ہے ایک عمل 10 لوگوں نے کیا ہو، ان 10 کے وزن جو ہے اسی عمل کا اللہ کے پاس مختلف ہو۔ تو نیک اعمال زیادہ وزنی بھی ہو سکتے ہیں اور نیک اعمال کے وزن بھی ہلکے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی 1-2 رکعت نماز کسی کی 1 سال کی نماز سے زیادہ بھاری ہو جائے جو نماز ریاکاری کے لیے تھی، اور اس طرح آپ مزید بھی تصور کر سکتے ہیں۔ بس یا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا، پس جس کا پلہ بھاری رہے گا، پلہ وہی ترازو کی ایک سائڈ کو کہتے ہیں کہ ہم ترازو سے ہمارے ذہنوں میں ایک خاص تصویر آتی ہے ترازو کی، خداوند عالم بہتر جانے کے وہاں پر کیفیت کیا ہوگی، لیکن صورتحال یہی ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کا پلہ بھاری رہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند، رضایت والی، رضا والی زندگی میں ہوگا۔ یعنی پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جسے قرآن بار بار بیان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا تا ابد۔ لیکن دوسرا گروہ آیت نمبر 8 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ کہ جس کا پلہ، جس کے موازین خفت، خفیف ثقیل کی ضد ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکا ہونا، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، کیا مطلب؟ نیک اعمال ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کہ پھر برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے۔ اوپر جو بات ہوئی بھاری ہونے کی وہ بھی نیک اعمال کی، کس کے مقابلے میں بھاری ہو جائیں گے؟ برے اعمال کے مقابلے میں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس کے اعمال، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ کون سا پلہ؟ نیک اعمال کا۔ کس کے مقابلے میں؟ برے اعمال کے مقابلے میں۔ یعنی گویا کہ برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے، نیک اعمال جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 9 فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا لفظی ترجمہ اس طرح، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ ماں کو کہتے ہیں، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی اسی کی آغوش میں رہے گا، اسی کی آغوش میں پلے گا۔ جیسے بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، یہ اسی ماں کے پاس اب رہے گا، البتہ کیسی ماں؟ یہ بھی ایک قسم کی عجیب و غریب دھمکی ہے کہ کا نام لایا جا رہا ہے۔ ماں تو پیار کی علامت ہے، لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ جیسے محبت کرنے والے اور احسان کرنے والے کے احسانوں کو بھول کر سرکشی اور اس کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے تو پھر ہم تمہیں ایک اور ماں دیں گے جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ کا لفظی معنی ہے گرنے کی جگہ، جہاں جہنمی جا کر گریں گے۔ کتنی گہری ہوگی، کتنی اونچائیوں سے گریں گے، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، روایات متعدد اس کے بارے میں آئی ہیں، لیکن حاویہ جہاں
کوئی جا کر گرتا ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں، اس کے لیے آغوش، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حاویہ۔ جہنم کو حاویہ کہتے ہیں چونکہ گویا کہ جیسے کھائی میں کوئی جا کر نیچے گرتا ہے بلندی سے، اس طرح جا کر لوگ وہاں پر گریں گے، گرنے کی جگہ، بلندی سے گرنے کی جگہ حاویہ۔ اور پھر جب اس حاویہ کا نام لیا تو اس کی ہولناکی کی طرف اور توجہ کروانے کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے کہ اس جگہ کو جس کو ہم نے مجرموں کے لیے تیار کیا ہے، مجرموں کا ٹھکانہ ہم نے جس کو قرار دیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ کہ جو دنیا میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ حاویہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آیت نمبر 11، نار حامیہ، ایک آگ ہے۔ کیسی آگ؟ شدید بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگ تو ہوتی بھڑکتی ہوئی ہے، لیکن مزید تاکید کی جا رہی ہے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ جیسی بھڑکتی ہوئی آگ تم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہو۔ اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی جلانے کی قوت دنیا کی ان آگوں سے، دنیا کی آتش سے، آگ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آیت نمبر 11